السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل۔ ناظرین، خطے کی صورتحال کے حوالے سے چند ایک اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گرم میں جو جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا تو اس کے بعد اس معاہدے کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی کہ جتنے بھی بینکرز ہیں فریقین کے ان کو گرایا جائے گا۔ تو اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ بینکرز کو گرانے کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور پورے گرم میں تقریباً 989 بینکرز مسمار کر دیے گئے ہیں دونوں طرف سے۔ جو بینکر بنائے ہوئے تھے، یعنی مورچے جسے ہم کہتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، چاہے وہ عمارتوں کے اوپر بنائے ہوئے تھے یا پہاڑوں پہ بنائے ہوئے تھے یا گھروں میں بنائے ہوئے تھے، تو 989 بینکرز کو مسمار کر کے یہ مرحلہ مکمل کر لیا گیا۔ اب دوسرا مرحلہ گرم کا میں جنگ بندی کا یا وہاں پر امن قائم کرنے کا شروع ہوگا اور دوسرے مرحلے میں فریقین سے اسلحہ اکٹھا کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے۔ دوسری خبر ہے ایران کے حوالے سے کہ ایران میں 8 پاکستانی قتل ہوئے اور BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور یہاں پر بڑی عجیب صورتحال ہے کہ دیکھیں، جو تنظیمیں پاکستان میں بلوچستان میں دہشت گردی کرتی ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں ادھر ایران میں، اور ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ جی ہمارے ایران کی فوج پر جو چیزیں جیش العدل وغیرہ حملے کرتی ہے اس کے دہشت گرد جو ہے پاکستان کے بلوچستان میں چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جو TTP کے حملے ہوتے ہیں اس کے بارے میں پاکستان کہتا ہے افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، افغانستان کہتا ہے جی ہم پر جو داعش کے حملے ہوتے ہیں وہ بلوچستان میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ پاکستان کہتا ہے ہمارے دہشت گرد ایران اور افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، ایران کہتا ہے ہمارے دہشت گرد جیش العدل والے پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں بلوچستان میں، اور افغانستان کہتا ہے ہمارے دہشت گرد یعنی داعش والے وہ بلوچستان میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے جہاں پر جس نے دہشت گردی کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر تو وہ نہیں ہوتے، تو اپنا ٹھکانہ کسی اور ملک میں بناتے ہیں اور حملہ کسی اور ملک میں کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں ضرورت کس بات کی؟ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تینوں ملک پاکستان، ایران، افغانستان، تینوں ملک کی فوجوں پر حملے ہو رہے ہیں نا، تینوں ملکوں کی عوام پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو تینوں ملک جو ہیں وہ بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد آپس میں یہ طے کریں کہ ہم نے ان تنظیموں کو جو ہماری فوج پر، ہماری عوام پر حملے کرتے ہیں، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو متفقہ طور پر کریں۔ اس میں جب ڈنڈی ماری جاتی ہے، ایران جو ہے وہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے، خیر ہے جو پاکستان پہ حملے کرتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ ان کو ادھر ٹھکانہ دے دیتا ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر جو ادھر جو حملے کرتے ہیں پھر ان کو ادھر ٹھکانہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں ملک اگر اخلاص کے ساتھ مل بیٹھ کر اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو دوسرے ملک میں جا کر حملے کرتے ہیں یا وہاں پر نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس طرح ان تنظیموں پر، ان گروہوں پر قابو جو ہے وہ پایا جا سکتا ہے۔ تیسری خبر یہ ہے جی، جو میں نے گزشتہ 2 ویڈیوز میں ان افغانیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ جو پچھلے 20 سال تک امریکہ کی خدمت کرتے رہے، ان کے ساتھ کام کرتے رہے، اس وقت ان کے حالات بڑے ٹائٹ ہیں۔ ان کی بہت بڑی تعداد، ہزاروں میں وہ راولپنڈی، اسلام آباد، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلے 3-4 سال سے باہر جانے کے لیے امریکہ نے کہا تھا کہ ان کو آپ جگہ دے دیں، ہم ان کو لے جائیں گے۔ تو کوئی 14-15 ہزار ایسے افغانیوں کو امریکہ لے گیا تھا اور وہاں پر کیمپوں میں رکھا تھا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے ان افغانیوں کو جو باہر جانے کی امید پر یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، امریکہ ان کو نہیں لے کے جا رہا، تو ان کو وارننگ دے دی ہے کہ آپ نے 30 اپریل کو یہاں سے نکل جانا ہے، ورنہ ہم خود آپ کو اٹھا کر یہاں سے ڈیپورٹ کر دیں گے۔ ظاہر ہے ڈیپورٹ تو ہم سے ہی کریں گے اور کسی ملک تو نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر سے امریکہ نے کہہ دیا کہ جی ہم جو 10-15 ہزار اٹھا کے لائے تھے ہم ان کو بھی نکال رہے ہیں، یعنی پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ان کو تو لے جانا دور کی بات ہے، جو ہم لے کر گئے تھے ہم ان کو بھی واپس کر رہے ہیں، اور ان کو بھی انہوں نے واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اس ساری صورتحال میں کچھ افغان پارلیمنٹیرین، یعنی سابقہ افغان حکومت کی پارلیمنٹ کی جو ممبران تھے، ان میں زیادہ تر خواتین کچھ ایسی ہیں جو یورپ وغیرہ میں بیٹھی ہو، تو ان کا ایک وفد 7-8 خواتین کا یا پارلیمنٹیرین کا وفد جو ہے وہ پاکستان آیا ہے۔ افغانستان کی سابقہ پارلیمنٹیرین جو تھے ان کا ایک وفد پاکستان میں آیا، اور یہاں پر خارجہ امور کی جو کمیٹی ہے سینٹ میں، اس کی جو سربراہ ہیں ہنا روانی، تو ان سے انہوں نے آ کر ملاقات کی ہے اور 2 دن تک ان کی ملاقات جاری رہی ہے۔ اس ملاقات میں ان کا ایجنڈا یہی تھا کہ یہ جو افغانی یہاں پر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو یہاں سے نہ نکالیں۔ تو یعنی جو عام پبلک، عوام، مہاجرین جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو آپ نکال دیں، دیکھیں گاڑیاں بھر کے ان کو نکالیں، لیکن یہ جو ایسے لوگ کہ جو 20 سال امریکہ کی خدمت کرتے رہے، جن کی وجہ سے اس خطے کے اندر جنگ لگی رہی، جن کی وجہ سے ہمارا ملک بدامنی کا شکار ہوا، جن کی وجہ سے یہاں پر دھماکے ہوئے اور ہزاروں، افغانستان میں تو لاکھوں اور پاکستان میں بھی تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ
فوجی اور عام عوام جو ہے وہ شہید ہوئے پچھلے 15-20 سال میں، تو وہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ وفد آیا کہ جی آپ ان کو نہ نکالیں۔ امریکہ بھی ان کو نکال رہا ہے، ہم نے بھی فیصلہ کیا ان کو نکالنے کا، تو یہ وفد آیا مذاکرات کرنے کے لیے کہ آپ مہربانی کریں ان کو نہ نکالیں، آپ ان کو چھوڑیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ جی ایک اور خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلسل افغان مہاجرین کی حمایت میں بیان آ رہے ہیں ان کی طرف سے، علی امین گنڈاپور کی طرف سے بھی آتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں نکالتے، ہمیں ان کو شہریت دینی چاہیے۔ اسی طرح کوئی بھی وفد جب عمران خان سے جیل میں ملنے جاتا ہے تو وہاں سے بھی عمران خان کا پیغام افغان مہاجرین کے لیے ہوتا ہے کہ ان کو نہ نکالا جائے، اس طرح زبردستی جو ہے ان پر زبردستی نہ کی جائے۔ تو یہ جو علی امین گنڈاپور جو ہیں یہ شہریت کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ میں نے ایک اپنی پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ پشاور میں یا کے پی میں ایسے افغان مہاجرین ہیں کہ جو پچھلے 15-20 سال سے 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، اب انہوں نے اتنے بڑے بڑے کاروبار سیٹ کر لیے ہیں کہ وہ کروڑ پتی ارب پتی کاروباری ہیں، بڑے بڑے ان کے بزنس ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ان کو اگر ایک دم سے اس طرح نکالا جائے گا تو اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوگا، کہ ظاہر ہے وہ پیسہ لے کے نکلیں گے، اپنا پیسہ کہیں اور شفٹ کریں گے، تو بڑے بڑے یہاں پر ایک دم سا بھونچال سا آ جائے گا، ایک جو ہے جگہ ایک دم سپیس خالی ہو جائے گی۔ تو اس لیے علی امین گنڈاپور اس لیے شہریت کی بار بار بات کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہوئے افغانی، ان کو آپ شہریت دے دیں۔ ظاہر ہے انہوں نے اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے، اربوں خربوں روپے یہاں پر خرچ کر رہے ہیں، اتنا بڑا بزنس چلا رہے ہیں، جس سے جو ہے ظاہر ہے پھر کروڑوں میں ٹیکس بھی حاصل ہوتا ہوگا، تو کے پی کی حکومت کو ظاہر ہے ان سے فائدہ ہے، تو اس لیے بار بار علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ ان کو شہریت دی جائے۔ پانچویں خبر جی بگرام کے حوالے سے ہے جی۔ پچھلے کئی دنوں سے جو بگرام کے حوالے سے خبر چل رہی تھی، جو مختلف لوگ بتا رہے تھے جی بگرام امریکہ کو دے دیا گیا، تو پہلے افغان حکومت نے اس کی تردید کی تھی، پھر امریکہ کی طرف سے اس کی تردید آئی کہ نہیں ہم نے کوئی نہیں لیا، ان کی طرف سے بھی تردید آ گئی، اور اب ایک تیسری جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اس میں کہا جا رہا تھا اس خبر میں کہ جہاز آیا تھا بگرام ایئر بیس پہ، تو وہ خبر سچی ہے، جہاز آیا تھا، لیکن وہ جہاز کوئی وفد آیا تھا، اس میں سی آئی اے کا کوئی وفد تھا جو افغان حکومت سے ملاقات کرنے یا جو بھی ان کے معاملات ہیں اس کے لیے وہ وفد آیا تھا، جہاز تو آیا تھا لیکن ایئرپورٹ نہیں دیا گیا۔ تو یہ چند ایک خبریں تھیں جو خطے کی صورتحال کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔